آپ سوچتے ہو کہ اللہ بندوں کی سنتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی نہیں سنتے اور کوئی وجہ نہیں۔ بخدا اگر آپ اللہ کی سنو، اس کے انداز فکر کو دیکھو، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نہیں حالت بدلوں گا، میں نہیں بدلوں گا جب تک تم آپ اپنی حالت نہیں بدلو گے۔ اور تمہاری حالت کا بدلنا اتنا فزیکل نہیں ہے بھائی۔ ایک پیرالسس میں پڑے ہوئے بندے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وجود امت مسلمہ اس وقت ڈیسپریشن کے پیرالسس میں، دماغ بند، سوچیں بند، فکریں ختم، صفیں کج، نمازی پریشان حال، یہ بکھرے ہوئے اعصاب، یہ اجڑی ہوئی بستیاں مسلمانوں کی لگتی تو آباد ہیں مگر ان میں خدا نہیں بستا۔ آپ کو رجعت فکر چاہیے، اور رجعت فکر کے بغیر غلبہ احوال نہیں ہوگا۔ مصائب آئیں گے، اللہ نے کہا کہ آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اللہ نے کہا کہ آئیں گی، مگر ساتھ یہ کہا کہ دیکھو میری یاد میں غفلت نہ کرنا، ولا تہنوا، میرے بارے میں سستی تو نہ کرو نا یار۔ رات گئے 1-2 بجے تک ٹی وی آپ دیکھتے ہو، دیکھو مگر یار نماز کیوں مس کرتے ہو؟ اس کو کیوں مس کرتے ہو؟ میری کاسٹ پہ تم نے یہ شہوات ذہن کی دنیا آباد کر کے پھر بھی مجھے کہو گے کہ میں تمہاری حمایت کروں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ناٹ ایٹ مائی کاسٹ، اس لیے کہ میرا اصول ہے۔ میں نے بنو اسرائیل کو بھی کہا تھا تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا۔ لوٹنے کا وقت، خواتین حضرات، لوٹنے کا وقت۔ لوٹنا فزیکلی نہیں ہوتا۔ آپ کہاں بھاگتے بھاگتے خدا کی آغوش میں جا گرو گے؟ بڑی کائنات حائل ہے بیچ میں، اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر ہے، اس کو ادھر ڈھونڈو جدھر وہ ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری یاد کے بغیر تمہارے دلوں کا اطمینان نہیں۔ اگر دل میں خدا کی یاد کے بغیر اطمینان نہیں ہے تو دل ہی مسکن ہوگا نا اللہ کا۔ ختم کرتا مگر مسلمان اپنے ذہن اور غور و خوض سے لذات ختم نہیں کرتا، مگر کسی لذت کو لذت حصول پروردگار پہ حاوی نہیں، اور یہی حصول محبت خداوند ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم مجھے نہیں پا سکتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ میری راہ میں وہ تمام محبتیں قربان نہ کرو جو تمہیں زیادہ مجھ سے عزیز تر ہیں۔ اگر تمہیں اولاد عزیز تر ہے تو میں نہیں ملوں گا، کیونکہ اولاد میں نے دی اور جس نے دی اسی سے تم اسے عزیز کر بیٹھے۔ اگر تمہیں میاں اور بیوی زیادہ پسند ہے تو میں نہیں ملوں گا۔ بھائی ان کو رکھو جتنا چاہو مگر مجھے ان سے بڑھ کے چاہو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، مجھے اس طرح چاہو جیسے آباء و اجداد کو چاہو، جیسے اپنے بزرگوں کو چاہتے، جیسے اپنے بچوں کو، ماؤں کو چاہتے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، مگر ذرا زیادہ چاہو کہ مجھے معلوم ہو کہ تمہاری ترجیحات درست ہیں، تم مخلوق کو خالق کے مقابل میں نہیں لا رہے۔ یہ انٹلیکچوئل کوسچن ہے، یہ ذہنی کوسچن ہے۔ جو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں، جس سے مل رہی ہیں، اس کو کمتر حیثیت کیوں کر دو گے؟ چیزوں کو اوپر کی حیثیت کیسے دو گے؟ کتنا غلط ہے نصاب عقل سارا کہ خالق کو مخلوق سے پس درجہ حیثیت دی جائے۔ کتنا نصاب عقل غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے پروردگار کہتا ہے کچھ تکالیف کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے بندو کہ متى نصر اللہ، یہ مت سمجھو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
کہ جب تم مجھے پوچھتے ہو خدا کہاں ہے تو میں بہت قریب ہوں، مگر میں تمہیں صبر کرا نہیں رہا ہوتا، میں تمہارے درجات علم کو متعین کرنے کے لیے تم پہ ایک کے بعد ابھی آپ پاس جو ہو گئے ہو چھوٹ. آپ نے کہا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، مجھے کوئی غم نہیں. اللہ نے کہا بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو اگلا ٹیسٹ دے کے دیکھو. شاید 2 4 10 ٹیسٹوں کے بعد یہ اللہ کے ان دوستوں میں شامل ہو جائے کہ جن کو خدا خطاب کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیا ہے میرے بندے، تو تو کمال کر بیٹھا یار، میں تجھ سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوا. آپ کو مقامات اور درجات کی بلندی کے لیے اگر چند مصائب سے واسطہ بھی پڑ گیا تو علم غارت نہ کرو، جادو اور سحر کے نام زندگی نہ کرو، جس نے دی ہے اسی کے نام رکھو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ان مراحل فکر سے گزرے، ان مراحل صبر سے گزرے تو اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو.